بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ قد اعظم پرانی دیوار کے پتھر جگہ جگہ سے گر گئے تھے اور ان سے سوراخ بن گئے تھے۔ اچانک دیوار پر کسی چیز کے رینگنے کی آہٹ ہوئی۔ احمد شلوزان نے پھرتی کے ساتھ کمر سے لگے ہوئے پستول پر ہاتھ ڈالا، لیکن وہ صرف ایک بندر تھا۔ دبے پاؤں آگے بڑھتے ہوئے بالآخر احمد شلوزان نے ایک شگاف تلاش کر لیا، جہاں سے بھکشوں کی اقامت گاہ کی پرانی عمارت صاف نظر آ رہی تھی۔ احاطے کی چار دیواری سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر واقع اس اقامت گاہ کا پچھلا حصہ گر چکا تھا۔ شکستہ چھت اور دیواروں کا ملبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ صرف اگلا حصہ اب تک سلامت تھا، جس میں اس جانب سے کوئی دروازہ یا کھڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمارت کے کچھ فاصلے پر مندر اور دوسری عمارتیں تھیں، لیکن اقامت گاہ درمیان میں تھی، اس لیے دوسری جانب دیکھنا ممکن نہ تھا۔ ہم جھکے ہوئے بالکل مینڈکوں کے سے انداز میں آگے بڑھیں گے، احمد شلوزان نے سرگوشی کی اور رائفل بڈ گولر کو تھما دی۔ پہلے میں جا رہا ہوں تو مجھے کور کیے رہنا، ہم یک کے بعد دیگرے آگے بڑھیں گے۔ بڈ گولر ایک لمحہ سوچتا رہا، پھر گردن ہلائی اور بندروں کی طرح چار دیواری پھاند کر اندر کود گیا۔ ایک لمحہ رک کر وہ جھکا اور بھاگتا ہوا اقامت گاہ کی دیوار کے سائے میں پہنچ کر رک گیا۔ اس نے اتنی پھرتی دکھائی تھی کہ احمد کو اس کے رکنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ذرا دیر بعد وہ بھی بڈ گولر کے پاس پہنچ گیا۔ گری ہوئی عمارت کے ملبے کے درمیان سے گزرتے، پتھروں کو پھلانگتے، آخر کار وہ عمارت کے سامنے والے حصے کے پاس پہنچ گئے۔ دیوار کی آڑ سے سر نکال کر احمد شلوزان نے جھانکا اور فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ مسلح گارڈ دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ احمد شلوزان نے ایک پتھر اٹھایا اور اشارے سے بڈ گولر کو بتایا کہ اسے سامنے والے پرانے کنویں کی سمت پھینکنا ہے۔ جیسے ہی اس کی پشت ہماری طرف ہوگی، ہم چھلانگ لگا کر اسے غیر مسلح کر دیں گے۔ تو مقامی زبان میں اسے خاموش رہنے کا حکم دینا۔ میرا خیال ہے کہ اسے ختم کر دینا زیادہ بہتر ہوگا، بڈ گولر نے کہا، لیکن احمد شلوزان نے سختی سے منع کر دیا۔ قتل و غارت گری نہیں ہوگی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پتھر گرنے کی آواز سن کر گارڈ زور سے چونکا اور کنویں کی سمت دیکھنے لگا۔ احمد شلوزان نے دوسرا پتھر پھینکا۔ اس مرتبہ گارڈ نے پھرتی کے ساتھ آٹومیٹک گن کندھے سے اتاری اور آگے بڑھا۔ وہ پوری طرح چوکنا نظر آ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اس نے جھک کر کنویں کے اندر جھانکا۔ احمد شلوزان نے گردن سے اشارہ کیا اور بڈ گولر کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ پوری طرح چوکنا نظر آ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اس نے جھک کر کنویں کے اندر جھانکا۔ احمد شلوزان نے گردن سے اشارہ کیا اور بڈ گولر کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ آہٹ سن کر گارڈ نے پھرتی کے ساتھ مڑنے کی کوشش کی، لیکن احمد شلوزان اس سے پہلے چھلانگ لگا چکا تھا۔ وہ گارڈ کو ساتھ لے کر نیچے گرا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ احمد شلوزان نے بجلی کی سی سرعت کے ساتھ گارڈ کی گردن اپنے پاؤں کی گرفت میں لے کر دبائی اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ بڈ گولر نے رائفل کی نال گارڈ کے سینے پر رکھ دی اور مقامی زبان میں کچھ کہا۔ احمد شلوزان نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ گارڈ کھڑا ہو کر خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے اقامت کی طرف بڑھنے لگا۔ بڈ گولر نے اسے عقبی حصے کی طرف چلنے کا حکم دیا، لیکن چند قدم چل کر وہ بڑی سرعت کے ساتھ جھکا اور ایک سمت میں بھاگ نکلا۔ احمد شلوزان آٹومیٹک گن سے فائر کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ گولی کی آواز ان کے سامنے سارے منصوبے کو پانی پر پھیر دیتی۔ اس لمحے بڈ گولر نے رائفل پھینکی اور تیر کی طرح گارڈ کی سمت میں جھپٹا، جو ملبے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڈ گولر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گارڈ کے پاس پہنچتے ہی اپنا خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور تیز دھار خنجر اس نے گارڈ کی شہرت کاٹ ڈالی۔ خرخراہٹ کی آواز ہوئی اور اس کا بے جان جسم ملبے پر ڈھیر ہو گیا۔ بڈ گولر پہلے اچھل کر دور ہو چکا تھا تاکہ خون سے اس کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہوا تھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ایک لمبی راہداری چلی گئی تھی جس کے دونوں جانب کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ احمد شلوزان نے اپنی ٹارچ نکال کر لائٹ پھینکی۔ ساری کوٹریوں کے کواڑ غائب تھے، صرف آخر میں ایک کوٹری میں پرانا آہنی دروازہ نظر آ رہا تھا جو شاید حال ہی میں لگایا گیا تھا، لیکن اس پر ایک بڑا سا تالا لگا تھا۔ کنجی گارڈ کے پاس ہوگی، احمد شلوزان نے سرگوشی کی۔ بھاگ کر جاؤ۔ بڈ گولر کے جاتے ہی احمد شلوزان نے دروازے کے قریب جا کر آہستہ سے آواز دی، ڈاکٹر آئزک، کیا آپ اندر موجود ہیں؟ کون ہو تم؟ کسی نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ آہستہ بولیے، ہم آپ کو رہا کرانے کے لیے آئے ہیں، احمد شلوزان نے کہا۔ بڈ گولر کنجی لے کر آ گیا۔
چند لمحے بعد ہی ہم ڈاکٹر کو لے کر اقامت گاہ سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ احمد شلوزان نے سرگوشی کی۔ صبر سے کام لو ڈاکٹر، ابھی خطرہ دور نہیں ہوا۔ گھنی جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر آئزک ایک مرتبہ پھر گر پڑا تو احمد شلوزان نے ٹارچ جلا کر اسے اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ پانی کی بوتل نکال کر اسے ڈاکٹر کی سمت میں بڑھائی، جس نے ایک گھونٹ پانی پی کر احمد شلوزان کی طرف دیکھا۔ میں شراب نہیں پیتا ڈاکٹر، احمد شلوزان نے اسے بتایا۔ وہ رکے بغیر چلتے رہے۔ بٹ گولر آگے تھا، ڈاکٹر درمیان میں اور احمد شلوزان سب سے پیچھے۔ اقامت گاہ سے نکلنے میں انہیں کوئی دشواری نہ ہوئی، لیکن وہ ابھی ڈھلوان پر چڑھ رہے تھے کہ نیچے شور و غل اور بھاگ دوڑ سی مچ گئی۔ انہوں نے گارڈ کی لاش دریافت کر لی تھی، اس لیے وہ دم لیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب ڈاکٹر خستہ حال ہو کر لڑکھڑانے لگا تو احمد شلوزان نے بٹ گولر کو روک کر صورتحال بتائی۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا، بٹ گولر کی جیب میں شراب موجود تھی۔ ڈاکٹر چند گھونٹ پی کر تازہ دم ہو گیا تو وہ پھر روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر پوچھنا چاہا تو احمد شلوزان نے منع کر دیا کہ بات نہ کرے۔ صبح کا اجالا پھیلا تو وہ گھنے جنگل میں تھے۔ سورج کی تمازت سے جنگل میں حبس ہو گیا، لیکن وہ تھکے ہوئے قدموں سے آگے بڑھتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اچانک ان کو ہیلی کاپٹر کا شور سنائی دیا۔ اس کا مطلب تھا تلاش بڑی سرگرمی سے جاری تھی۔ احمد شلوزان کے اشارے پر وہ پھرتی سے گھنے درختوں کے درمیان میں ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ فضا کے ساتھ زمین پر بھی ان کی تلاش ہو رہی ہوگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے نڈھال لہجے میں پوچھا، کیا ہم کچھ دیر کے لیے آرام نہیں کر سکتے؟ احمد شلوزان کو اس پر رحم آ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن جلد ناشتہ کر کے پھر روانہ ہو جائیں گے۔ کیا تمہارا تعلق سیکورٹی سے ہے؟ اسے احمد شلوزان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ڈاکٹر، احمد شلوزان نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو ایک ادنا سا بخشو ہوں۔ آپ کی بیگم مجھے ساتھ لے کر آ رہی تھیں تو سفارت خانے والوں نے مجھے تاؤس سے مل کر ان کا پیغام لانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ تو کرنل سچ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یقین نہ آیا۔ کلاڈیا واقعی یہاں تک پہنچ چکی ہے؟ آئزک نے پوچھا۔ وہ کلینک پر آپ کا انتظار کر رہی ہے، شلوزان نے کہا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا، لیکن یہاں کس لیے آئی ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، وہ خود بہتر طور پر بتا سکیں گی۔ اہم بات یہ ہے کہ تاؤس نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ میں اس کے آخری لمحات میں اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہم اس وقت سنگین خطرے میں ہیں اور میں آپ کو تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ممکن ہے ہم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جا سکے، اور ممکن ہے کہ ایک بچ کر جائے، اس لیے تمام باتیں ہم دونوں کو معلوم ہونا بہتر ہے۔ احمد شلوزان کہتا چلا گیا۔ مجھے احساس ہے، ڈاکٹر آئزک نے جواب دیا۔ میں تاؤس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب میرا وہاں رکنا بیکار تھا۔ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہ رہی تھی، لیکن اس نے جو کچھ مجھے بتایا وہ اتنا سنسنی خیز تھا کہ پہلے مجھے اس کا یقین نہ آ سکا۔ بعد میں اس کے اصرار کرنے پر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کلینک پہنچ کر فوراً ہی وائرلیس پر ربانیہ رابطہ قائم کروں گا اور ان حقائق کو بتا دوں گا۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے رک کر ایک گھونٹ لیا اور پھر کہنا شروع کر دیا۔ تاؤس کا بیان ناقابل یقین ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کرنل جوزف کو کسی طرح یہ علم ہو گیا کہ میں تاؤس کے پاس موجود تھا، کیونکہ وہ بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ تاؤس نے مجھے کیا بتایا ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، پھر بھی اب تک وہ بڑے اخلاق سے پیش آتا رہا۔ وہ خلاف توقع نوجوان اور جوشیلا آدمی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب وہ تشدد ضرور کرتا، کیونکہ تاؤس کے بارے میں ڈاکٹر کہتا رہا تو احمد شلوزان نے اچانک بات کاٹی۔ تو تاؤس نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق ان کھنڈرات میں کرنل کے پاس ہیروئن بنانے کا جدید ترین برقی پلانٹ موجود ہے۔ شاید تم کو پتا ہو کہ ہیروئن بنانا کتنا دشوار کام ہے۔ اس کے لیے کام میں بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود مجھے زیادہ تفصیل نہیں معلوم۔ تاؤس کے مطابق ایک غیر معمولی بڑی رقم اس پلانٹ کے لگانے پر خرچ ہوئی ہے، جسے ایک غیر ملکی طاقت نے فراہم کیا ہے، اور اتنی بڑی مقدار میں ہیروئن تیار ہو رہی ہے کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ زہر فراہم کرنے کے لیے عالمگیر شہرت کے بدماشوں اور اسمگلروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ تاؤس بار بار زور دے رہا تھا کہ اس کے پیچھے جو اصل شخصیت ہے وہ کوئی اور ہے، لیکن خود کرنل کو بھی اس کا نام نہیں معلوم تھا۔ یہ پراسرار شخصیت تمام آپریشن کو کنٹرول کرتی ہے۔ کرنل یہ کام صرف رقم کے لالچ میں کر رہا ہے، جس سے وہ آئر حکومت کے خلاف ایک چھاپا مار انقلابی تنظیم قائم کرے گا۔ ڈاکٹر آئزک تمام تفصیل بتانے لگا۔ احمد شلوزان کے ذہن میں بار بار آرٹن کا خیال آ جاتا تھا۔ موت سے پہلے آرٹن اپنے لبوں سے کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتا تھا جو صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکے تھے۔ شکریہ ڈاکٹر،
میرا خیال ہے کہ اب چلیں، احمد شلوزان نے کہا۔ ایک بار پھر وہ گھنے اور دشوار گزار راستے پر آگے بڑھنے لگے۔ اگر برڈ گولر نہ ہوتا تو شاید وہ تمام عمر ان جنگلوں میں بھٹکتے رہتے، کیونکہ زمین پر اتنی گھنی جھاڑیاں تھیں کہ راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ کسی پگڈنڈی تک کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ انسانی قدم بھی یہاں پہ کبھی بھی نہیں آئے۔ انہوں نے پھر فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنی، لیکن اب وہ کافی دور تھی۔ ایک بار پھر وہ دم لینے کے لیے رکے۔ ڈاکٹر ایک درخت کے سہارے دراز ہو گیا اور وہ بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ مسٹر احمد شلوزان، اگر اتفاق سے ہم بچ نکلے تو میں اور میری بیوی تمہارا احسان کبھی نہ بھولیں گے، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کلوڈیا مجھ سے ناخوش ہے۔ ممکن ہے وہ طلاق چاہتی ہو، لیکن میں اسے الزام نہیں دے سکتا۔ وہ ایک امیر ترین عورت ہے۔ میں جنگل کا ڈاکٹر، میرے جذبات کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے، ڈاکٹر آئزیک کہتا چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب اٹھنا چاہیے، احمد شلوزان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا کہ وہ جنگل سے باہر نکلے۔ تازہ ہوا کے جھونکوں میں انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ اس پہاڑی کے نیچے آبادی واقع ہے، بٹ گولر نے اشارہ کیا، لیکن احتیاط سے آگے بڑھنا۔ بلندی زیادہ نہیں تھی۔ آبادی پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرائے، کم از کم یہاں تک تو وہ بچ کر نکل آئے۔ بٹ گولر نے اچانک کہا، مجھے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، گاؤں پر اتنا سناٹا کیوں طاری ہے؟ احمد شلوزان جھکا ہوا سامنے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس سے بٹ گولر کا بازو دبایا۔ یہ دھواں کیسے اٹھ رہا ہے؟ اس سے دوربین نکالتے ہوئے کہا۔ وہ جس پہاڑی ٹیلے پر لیٹے ہوئے تھے وہاں سے گاؤں بمشکل نصف کلومیٹر دور تھا۔ احمد شلوزان نے دوربین کا فوکس ٹھیک کیا تو حقیقت نظر آ گئی۔ سکوت بے سبب نہیں تھا۔ تقریباً سارے مکانات جل چکے تھے۔ بعض سے اب تک دھواں نکل رہا تھا اور ایک بھی آدمی کہیں حرکت کرتا نظر نہیں آتا تھا۔ اسے خاموشی سے دوربین بٹ گولر کی طرف بڑھا دی۔ یہ آگ اتفاقی حادثہ نظر نہیں آتی، احمد شلوزان نے کہا۔ خیال ہے کہ ہم وادی کا چکر کاٹ کر آبادی کے قریب باہر سے سڑک پر پہنچنے کی کوشش کریں، یہ زیادہ بہتر محسوس رہے گا۔ وہ دوسری جانب کی ڈھلوان سے نیچے اترے۔ وہ پوری طرح چوکنا تھے، لیکن یہ کھلا ہوا ہموار علاقہ تھا۔ باوجود یہ کہ گھاس سینے تک بلند تھی اور کسی قدر آڑ کر رہی تھی، پھر بھی فضا سے دیکھے جانے کا خطرہ موجود تھا۔ وادی کو پار کرتے ہوئے گاؤں کی دہانی سمت کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس طرف کے تمام مکانات جل کر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ بیشتر سے اب بھی دھواں نکل رہا تھا۔ احمد شلوزان نے پھر دوربین سے دیکھنا شروع کیا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اتنی اچانک آئی تھی کہ وہ بھاگ بھی نہ سکے۔ وہ جیسے ہی مڑے ہیلی کاپٹر ان کے سر پر پہنچ گیا۔ احمد شلوزان پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ ڈاکٹر اور بٹ گولر نے بھی تقلید کی۔ ہیلی کاپٹر ان کے سروں کے اوپر منڈلانے لگا تھا۔ احمد شلوزان نے لپک کر رائفل بٹ گولر کے ہاتھ سے لے لی اور ہیلی کاپٹر کے روٹر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے آیا اور مڑ کر دوسری طرف چلا گیا، لیکن گھوم کر پھر ان کے اوپر پہنچ گیا۔ اس مرتبہ وہ کافی بلندی پر تھا۔ دہانی جانب کی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے میگا فون باہر نکالا اور تیز آواز فضا میں گونجی۔ ڈاکٹر آئزیک اور احمد شلوزان، غور سے سنو، اس سے تمہاری بہتری ہے۔ کرنل جوزف، یہ اسی کی آواز ہے، ڈاکٹر نے گھبرا کر کہا۔ غور سے سنو ڈاکٹر، تمہاری بیوی اور نرس گاؤں میں ہیں، وہ میرے سپاہیوں کی حراست میں ہیں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ گاؤں جا کر خود کو بھی میرے آدمیوں کے حوالے کر دو، ورنہ اپنی عورتوں کے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ہم ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن اب یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ آواز آئی۔ او مائی گاڈ، ڈاکٹر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ احمد شلوزان نے دوربین کا رخ گاؤں کی طرف کر کے فوکس کیا۔ اس مرتبہ کلوڈیا اور ابونا سارنگ نظر آ رہی تھیں۔ وہ کرنل کے خاکی وردی والے سپاہیوں کے نرغے میں تھیں۔ ڈاکٹر آئزیک نے غصے میں رائفل اٹھا کر ہیلی کاپٹر پر فائر کیا۔ احمق نہ بنو، میگا فون سے کرنل کی آواز سنائی دی۔ ایک نظر گاؤں کی سمت ڈال کر دیکھو۔ احمد شلوزان نے دیکھا کہ خستہ وردیوں میں ملبوس سپاہی کلوڈیا اور ابونا کو دھکے دے کر آگے بڑھا رہے تھے۔ آگے کھڑے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ہینڈ ٹرانسمیٹر تھا، جس کے ذریعے وہ ہیلی کاپٹر سے رابطہ کیے ہوئے تھا۔ شاید وہ ہدایات کا منتظر تھا۔ وہ لوگ تقریباً 50 گز دور آ کر رک گئے۔ ڈاکٹر آئزیک، اب غور سے دیکھو، شاید تم یہی چاہتے ہو۔ کرنل کی آواز میگا فون پر گونجی۔ احمد شلوزان نے دیکھا کہ 2 سپاہی آگے بڑھے۔ انہوں نے کلوڈیا کے ہاتھ جکڑ کر بے بس کر دیے۔ کلوڈیا نے جدوجہد شروع کی تو 2 اور سپاہیوں نے اسے پکڑ کر قابو کر لیا۔ دوربین مجھے دو، ڈاکٹر نے دوربین چھین کر آنکھوں سے لگائی اور پھر بے بسی کے عالم میں چیخا، نہیں، بخدا نہیں، خود پہ قابو رکھو، ورنہ۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ڈاکٹر نے دوربین پھینکی
اور رائفل اٹھا کر گاؤں کی سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر پاگل نہ بنو، رک جاؤ ڈاکٹر، احمد شلوزان غصے میں چلایا، لیکن ڈاکٹر پر جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ وہ حیرت انگیز تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا تھا اور سپاہیوں سے کچھ فاصلے پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بغیر نشانہ لیے گولی چلا رہا تھا اور پھر ایک سپاہی نے اپنی اسٹین گن بلند کی اور فضا فائرنگ کی تیز آواز سے گونج اٹھی۔ ڈاکٹر آئزیک اچھلا اور گر کر ساکت ہو گیا۔ احمد شلوزان نے بٹ گولر کو اشارہ کیا اور بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ بٹ گولر نے ساتھ بھاگتے ہوئے کہا، یہ کتے ان عورتوں کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ احمد شلوزان نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم ہے بٹ گولر، لیکن ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہیلی کاپٹر سر پر منڈلانے لگا۔ احمد شلوزان نے غصے میں کلاڈیا کا پستول بلند کر کے نشانہ لیا۔ ہیلی کاپٹر پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن احمد شلوزان جانتا تھا کہ فرار کی کوشش اب بے سود ہوگی۔ پستول پھینک دو مسٹر احمد شلوزان، ورنہ اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوگے، میگا فون سے آواز آئی، لیکن احمد شلوزان نے رفتار اور تیز کر دی۔ ہیلی کاپٹر تیزی کے ساتھ آگے گیا اور سامنے کے میدان میں اتر گیا۔ پائلٹ اور کرنل جوزف کود کر باہر نکلے۔ پائلٹ کے ہاتھ میں سب مشین گن تھی۔ اس نے ایک برسٹ فائر کیا۔ گولیاں احمد شلوزان سے کچھ فاصلے پر زمین کو چاٹ گئیں، لیکن وہ پھر بھی نہ رکا۔ اچانک بٹ گولر خوفزدہ لہجے میں چلایا، خدا کے لیے رک جاؤ۔ احمد شلوزان نے پلٹ کر دیکھا، بٹ گولر ہاتھ بلند کیے کھڑا تھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ شکست خوردہ انداز میں اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ دوسرے ہی لمحے کرنل جوزف اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم بلا شبہ بڑے جیالے ہو مسٹر احمد شلوزان، کرنل نے کہا، لیکن ایسی ضد حماقت تصور کی جاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ اس علاقے کی حدود میں داخل ہوئے تو صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ کرنل جوزف احکامات دے کر ہیلی کاپٹر سے واپس چلا گیا۔ 10 مسلح سپاہیوں کے نرگے میں وہ تمام رات سفر کرتے رہے۔ کلاڈیا کے چہرے پر سکوت طاری تھا۔ وہ بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ سر اٹھائے چلتی رہی۔ احمد شلوزان ان کی ہمت و حوصلے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ابونا سارنگ خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے دہشت جھلک رہی تھی۔ بٹ گولر تمام راستے چوکنا رہا تھا، جیسے کسی موقع کا منتظر ہو، لیکن ان کے محافظوں نے ذرا سی بھی غفلت نہیں برتی تھی۔ قدیم مندر کے احاطے میں پہنچ کر انہیں پہلے مندر کی بڑی عمارت میں لے کر جایا گیا۔ احمد شلوزان نے دیکھا کہ سخت حفاظتی پہرا تھا، اسلحے کا خاصا انبار جمع کیا گیا تھا اور یہ ایک ملٹری کیمپ نظر آتا تھا۔ جلد ہی ان کو اسی شکستہ عمارت میں پہنچا دیا گیا جہاں ڈاکٹر آئزیک کو رکھا گیا تھا، لیکن اب ہر سمت پہرے دار نظر آ رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان کے لیے 3 اور کوٹریوں میں دروازے لگا دیے گئے تھے اور ہر دروازے میں ایک گول سوراخ موجود تھا تاکہ اندر دیکھا جا سکے۔ کوٹریوں کی دیواریں آہنی شیٹ اور لکڑی کے شہتیروں سے بنائی گئی تھیں۔ احمد شلوزان کو اسی کوٹری میں رکھا گیا جس میں ڈاکٹر آئزیک قید تھا، اور اس کے برابر والی کوٹری میں ابونا اور پھر بٹ گولر اور کلاڈیا کو رکھا گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد دائرہ نما سوراخ سے اس نے جھانکا تو یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ راہداری میں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ احمد شلوزان نے حوالات کا جائزہ لیا۔ بیرونی دیوار پتھر کی تھی جسے بلندی پر بنے ہوئے روشن دان سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ کوٹریوں کی درمیانی دیوار میں البتہ چھوٹا سا خلا تھا۔ کچھ دیر بعد احمد شلوزان نے ابونا کو آواز دی، ابونا کیا تم یہ آواز سن رہی ہو؟ دیوار میں بلندی پر ایک خلا ہے۔ اس نے فوراً ہی جواب دیا، ہاں تمہاری آواز صاف آ رہی ہے، اور برابر والی دیوار میں بھی ایسا ہی خلا ہے۔ تو پھر غور سے سنو ابونا، احمد شلوزان نے کہا، کلاڈیا سے کہہ دو کہ وہ بھی یہ پیغام آگے پہنچا دے۔ میں فرار کی کوئی صورت سوچ رہا ہوں، وہ کیا ہوگی ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن تم سب تیار رہنا۔ ابونا نے ہدایات کی تعمیل کی۔ وہ اس کی آواز سن رہا تھا۔ تسلی دینے کے لیے تو اس نے یہ کہہ دیا تھا، لیکن اس کے سامنے کوئی منصوبہ نہ تھا، لیکن وہ بخشوں کے تحمل سے کام لے رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکل آئے گی۔ اسی لمحے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا۔ 2 مسلح محافظوں نے ٹارچ کی روشنی میں اسے باہر آنے کو کہا۔ ایک مرتبہ اس کا دل چاہا کہ محافظ پر چھلانگ لگا دے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بے سود ہوگا، اس لیے وہ باہر نکل آیا۔ اس کی باقاعدہ تلاشی لینے کے بعد باہر چلنے کا اشارہ کیا گیا۔ باہر نکلتے ہی سورج کی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں، لیکن کمپاؤنڈ سے گزر کر اس کے محافظ ایک بار پھر مندر کی بڑی عمارت میں داخل ہوئے، جس کا بیشتر حصہ ابھی سلامت تھا۔ پتھر کی اس خوبصورت عمارت کے ایک کمرے میں کرنل جوزف اس کا منتظر تھا۔ اندر آ جاؤ مسٹر شلوزان، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، تمہاری شخصیت مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے، کرنل نے کہا۔ تم نے صرف یہ بتانے کے لیے تو مجھے نہیں بلایا ہوگا کرنل؟ احمد شلوزان نے پوچھا۔ نہیں،
میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ تم سے دو ٹوک بات زیادہ بہتر رہے گی، کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہے مسٹر احمد شلوزان۔ تم مسز آئزیک کے ساتھ کس لیے آئے ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تاؤ سے چند اہم باتیں معلوم کرنے آئے تھے جو میری سرگرمیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تم کو تمہارے ملک کے سفارت خانے نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ تم ایک تجربے کار تربیت یافتہ کمانڈو ہو اور اپنے ملک سے مفرور ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تم حقیقت بتانے میں تامل نہ کرو گے، کرنل نے کہا۔ اور اگر میں پھر بھی انکار کر دوں تو؟ احمد شلوزان نے پوچھا۔ ہم پھر بھی تمہیں فوراً ہلاک نہ کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ ضرور معلوم کرنا ہے کہ تاؤس نے تم کو کیا بتایا ہے۔ اس کے لیے میرے پاس دوسرے طریقے بھی موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر کی طرح تم سب کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے تمہارے ساتھیوں کو زندہ رکھا، ان کے لیے اجلت میں مہمان خانہ بنوایا۔ یہ سب بلا سبب نہیں ہے۔ اگر تم نے حقیقت بتانے سے انکار کیا تو ہم تم پر نہیں، تمہارے دونوں ساتھیوں پر تجربہ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم کلوڈیا اور ابونا جیسی حسین عورتوں کو اپنے سامنے بے عزت ہوتے نہ دیکھ سکو گے۔ میرے آدمی عرصہ دراز سے عورتوں کی قربت سے محروم رہے ہیں، کرنل کہتا چلا گیا۔ تم اپنے ہیروئن کے پلانٹ کا راز افشا ہونے سے بہت ڈرتے ہو کرنل، احمد شلوزان نے کہا۔ قدرتی بات ہے، ہماری آمدنی میں اضافے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ پلانٹ لگایا ہے۔ ہمیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جاتی ہے اور خریدار اس سے اپنے مقصد پورے کرتے ہیں۔ انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا یہ عمل کسی طرح بھی ناجائز نہیں ہے۔ اگر تاؤس گڑبڑ نہ کرتا تو بہت سے لوگ تکلیف سے بچ جاتے، لیکن ہمارے ٹرانسمیٹر نے اس کے سگنل پکڑ لیے۔ اس طرح اس کی جاسوسی کا ہمیں بروقت علم ہو گیا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس پلانٹ کو محفوظ رکھنے کی کس قدر ضرورت ہے، کرنل جوزف نے کہا۔ لیکن کرنل، مال کی سپلائی تو تم براہ راست نہیں کرتے ہوگے، احمد شلوزان نے کہا۔ کوئی بھی اتنا احمق نہیں ہو سکتا۔ عموماً مال تیار کرنے والے کبھی اپنی شخصیت کو خریداروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، کرنل جوزف نے کہا۔ میں سمجھ گیا، تمہارا مطلب درمیانی آدمی سے ہے، احمد شلوزان بولا۔ لیکن ہمارا طریقہ کار مختلف ہے مسٹر۔ ہم کسی ایک درمیانی آدمی کے محتاج بن کر نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نے یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا ہے۔ اب ہم مال کے سپلائر کو خود منتخب کرتے ہیں، کرنل جوزف نے کہا، اور ہمارے نئے انتخاب کو تم ذرا دیر بعد دیکھ لو گے۔ اب تک ہم ایک درمیانی آدمی کے محتاج تھے جو ہم پر اپنی شخصیت بھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس کاروبار کے لیے ایک خفیہ نام ارینجر اختیار کر رکھا تھا، اور میں کسی انجانے شخص کا محتاج بن کر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس طرح کبھی ہم دھوکہ بھی کھا سکتے تھے، اس لیے میں نے بہت تلاش کے بعد ایک ایسے مضبوط اور تجربے کار شخص کو تلاش کیا جو مجھ سے دو بدو اور براہ راست رابطہ رکھ سکے۔ تم چند لمحے بعد اس سے مل کر خود اندازہ کر لو گے وہ شخص کتنا کارآمد ہے۔ لو، وہ آ ہی گیا شاید۔ یہ تمہاری دوسری ملاقات ہے، کرنل جوزف نے احمد شلوزان کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے ہیب برزا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ایک قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہیلو مسٹر بخشو، آخر ہم پھر سے مل گئے نا، اس نے تنزیہ انداز میں احمد شلوزان سے کہا۔ مسٹر احمد شلوزان کو ہمارے کاروبار میں کافی دلچسپی ہے، کرنل نے کہا، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے ملوا دوں۔ سفر میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کرنل نے پوچھا۔ نہیں، خصوصاً اس لیے کہ میں اس سرپھرے عاشق سے اس حالت میں ملنے کا بڑا مشتاق تھا، ہیب برزا بولا۔ افسوس کہ ایلگر اور جم یہاں نہیں ہیں، ورنہ دوبارہ تمہاری مرمت کر کے بہت خوش ہوتے، ہیب برزا نے کہا۔ اوہ، تو تم تماکش میں وہ بزدلانہ حملہ کرنے والے وہ دونوں تھے، احمد شلوزان نے کہا۔ لیکن تم نے آرٹن کو کیوں قتل کر دیا ہے برزا؟ احمد شلوزان نے پوچھا۔ میں نے قتل کرا دیا؟ لو، اور لو کرنل، یہاں آتے ہی مجھ پر قتل کا الزام بھی لگ گیا ہے، جبکہ میں نے مقتول کا نام پہلی بار سنا ہے، ہیب برزا بولا۔ تم نے واقعی اس رپورٹر کو تماکش میں قتل نہیں کرایا؟ احمد شلوزان نے پھر پوچھا۔ مجھے کسی رپورٹر سے ایسی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہیب برزا غصے سے چیخا۔ البتہ تم کو جہنم رسید ہوتے ہوئے ضرور دیکھ کر خوشی ہوگی۔ نہیں، پہلے ہمیں اس خدائی فوجدار سے بہت سی اہم معلومات حاصل کرنی ہیں جو شاید تمہارے لیے بھی دلچسپ ہو مسٹر ہیب برزا، کرنل جوزف نے کہا۔ پہلے میری بات سنو کرنل، احمد شلوزان نے کہا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ آئزک نے مرنے سے قبل مجھے بتایا تھا کہ اسے ٹائیگر نے گولی ماری ہے، اور اگر ہیب برزا ٹائیگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائیگر کو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی جگہ ہیپ لینے والا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ کیا بکواس ہے، ہیب برزا نے حقارت کے ساتھ کہا۔ میں کسی گمنام ٹائیگر سے نہیں ڈرتا، میں ہمیشہ صاف اور دو ٹوک معاملہ کرنے کا عادی ہوں، اور اس بات پر مجھے خیال آیا کہ ہم بے مقصد اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ معاملے کی بات کرو کرنل، تاکہ میں جلد اس منحوس جگہ سے واپس جا سکوں، ہیب برزا بولا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں ہیب برزا، کرنل نے کہا۔ اب کام شروع کرتے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔
اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ قباحت باقی ہے۔ سنو کرنل، کہیں تمہاری نیت تو نہیں بدل گئی؟ ہیپ برزا بولا۔ نہیں نہیں ہیپ، آئندہ ہم صرف تم سے بزنس کریں گے، لیکن ابھی مجھے کسی کی منظوری کا انتظار ہے، کرنل جوزف نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم کو بھی کسی کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہیپ برزا بولا۔ میں ایک واحد فرد نہیں ہوں، ایک تنظیم کا فرد ہوں، اس کے لیے سب کی منظوری لازمی ہے، کرنل جوزف نے کہا۔ اوہ کرنل، یہ کیا مذاق ہے؟ پھر اس ویران مندر میں مجھے بلا کر کیوں پریشان کیا؟ ہیپ برزا بولا۔ ہم نے اس ویرانے میں تمہاری تفریح کا خیال رکھا ہے مسٹر ہیپ۔ اگر مسٹر احمد شلوزان ابھی ہر دھرمی سے کام لیتے رہے تو تم کو ایک شاندار تفریح ملے گی، کرنل جوزف نے کہا۔ میری صرف ایک تفریح ہے کرنل، ہیپ برزا نے کہکا لگا کر کہا۔ ہم نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے مسٹر ہیپ برزا۔ تم نے مسز کلاڈیا کو تو دیکھا ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر آئزیک کی ایک حسین آئری معاون بھی ہمارے پاس موجود ہے، تم ان میں سے جسے چاہو پسند کر سکتے ہو، کرنل جوزف کہتا چلا گیا۔ ہیپ برزا ایک غلیظ کہکا لگایا۔ مسز کلاڈیا ہے تو ویسے بڑی شاندار، ہیپ برزا نے کہا۔ احمد شلوزان پھر بھی خاموش رہا، اسے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، حالانکہ اس کا خون کھول رہا تھا۔ انہیں مہمان خانے میں واپس لے جاؤ، کرنل نے غصے سے کہا۔ ممکن ہے تنہائی میں ان کا دماغ صحیح فیصلہ کر سکے۔ احمد شلوزان کے لیے تصور بھی انتہائی گھناؤنا تھا کہ ابونا جیسی معصوم اور الڑ لڑکی ہیپ برزا کی گندی تفریح کا کھلونا بنے، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس نے سوچا کہ کم از کم ابونا کو ذہنی طور پر آنے والے لمحات کے لیے تیار ضرور کر دیا جائے، اس لیے اپنی کوٹری میں پہنچتے ہی اس نے ابونا کو خطرے سے آگاہ کر دیا۔ چند لمحے ابونا خاموش رہی، شاید وہ سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر قسمت میں یہی لکھا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ احمد شلوزان تڑپ کے رہ گیا، کتنی بے بسی تھی اس جواب میں۔ کاش میں اس آنے والے لمحے سے پہلے تم کو یہاں نکال سکتا، اس نے کہا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی تو نہیں ہے۔ ابونا خاموش تھی۔ احمد شلوزان کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ بیرونی دیوار پتھر کی تھی، اسے توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کوٹری کا دروازہ بہت مضبوط تھا، اس کو اوزار کے بغیر نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ خدایا، کوئی نہ کوئی صورت تو ممکن ہو سکتی تھی، کاش وہ ابونا کو اس بھیانک اذیت سے بچا سکتا، لیکن وقت بالکل نہیں تھا۔ اور پھر اسی لمحے راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی، کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ ابونا کی کوٹری کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ قدموں کی چاپ دور ہوتی چلی گئی اور ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ احمد شلوزان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، وہ ہار چکا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں آگ سی بھر گئی۔ ابونا کی ایک قربانی رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، اگر وہ یہاں سے نکل نہ سکے تو دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، مایوسی گناہ ہے، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ کاش کوئی ہتھیار پاس ہوتا، معمولی سا صحیح۔ اور تب اچانک اسے خیال آیا، اس نے پھرتی کے ساتھ اپنی بیلٹ کمر سے کھولی، اس کے مضبوط بکل کی لمبی کیل اپنے ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھا۔ کوٹری کے مضبوط دروازے کو کھولنا ممکن نہیں تھا، لیکن راہداری والی دیوار 2 انچ موٹے تختوں کی تھی جسے کیلوں سے جوڑا گیا تھا۔ اس نے گنا، ہر تختے میں 20 کیلیں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے پہلی کیل کو نکالنے کی کوشش کی، یہ بہت مضبوطی سے لگی ہوئی تھیں، لیکن احمد شلوزان نے ہمت نہ ہاری۔ وہ زور لگاتا رہا، اس کی انگلیاں دکھنے لگی تھیں، لیکن کیل ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے اور زور لگایا، کیل ذرا سی سرکی، یا صرف اس کا واہمہ تھا؟ اس نے غور سے دیکھا، کیل واقعی کچھ باہر آ گئی تھی۔ مایوسی گناہ ہے۔ اس نے پھر کوشش شروع کر دی، اور تقریباً 15 منٹ کی مسلسل کوشش کے بعد جب وہ پہلی کیل کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو اتنا خوش تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ وہ 6 کیلیں نکال چکا تھا اور 7ویں پر زور لگا رہا تھا کہ ابونا کی کوٹری کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ احمد شلوزان کام چھوڑ کر سننے لگا۔ جب گارڈ کے قدموں کی آواز دور چلی گئی تو اس نے آواز دی، ابونا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر ابونا کی گھٹی ہوئی آواز سنائی دی، ابونا مر گئی احمد شلوزان، اس کا ناپاک نام اب مت لو۔ سسکیوں کی آواز دل پر ضربیں لگا رہی تھی۔ نہیں ابونا، ایسا مت سوچو۔ ابونا، پاکیزگی نہیں مر سکتی، پاکیزگی روح میں ہوتی ہے، ابونا، جسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اوہ احمد شلوزان، وہ درندہ تھا، وحشی درندہ، ابونا نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا۔ ہمت سے کام لو ابونا، حوصلہ رکھو، ہم جلد یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے کہہ دو کہ تیار رہیں، اس نے تسلی دی۔ چلنا میں خاموشی رہی، پھر ابونا نے کہا، میں تمہارا حکم نہیں بھولی تھی احمد شلوزان، میں اس کا ریوالور چرا رہی ہوں، میں نے اسے ساڑی میں چھپا لیا تھا۔ ابونا، تو واقعی بہت بہادر ہو۔ احمد شلوزان خوشی سے اچھل پڑا۔ سنو، دیوار میں جو خلا ہے اس سے ریوالور میری کوٹری میں پھینک دو،
احمد شلوزان نے ابونا سے کہا۔ ابونا نے ایک نیا حوصلہ اور تازہ قوت عطا کر دی تھی۔ جب آخری کیل بھی نکل آئی تو اس نے تمام کیلوں کو کونے میں چھپا دیا تاکہ اگر گارڈ اندر آ جائے تو اسے کچھ نظر نہ آ سکے، اور یہ کام اس نے بہت بروقت کیا تھا کیونکہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک گارڈ کھانا لے کر اندر داخل ہوا۔ دوسرا اپنی سب مشین گن اس پر تانے دروازے میں کھڑا تھا۔ احمد شلوزان کی بھوک مٹ چکی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جسم کو توانا رکھنے کے لیے کھانا کھا لینا بہتر ہوگا۔ گارڈ جب برتن لے کر چلا گیا تو احمد شلوزان نے راہداری میں جھانک کر اطمینان کر لیا اور پھر کیل نکلے ہوئے تختے پر زور لگایا۔ تختہ فوراً علیحدہ ہو گیا۔ آزادی کے احساس نے اسے بے پایاں خوشی دی، لیکن ابھی یہ پہلا مرحلہ تھا۔ راہداری میں نکل کر اس نے باری باری ہر ایک کے دروازے پر دستک دے کر یہ خوشخبری سنائی اور تیار رہنے کی ہدایت کی، اور پھر بیرونی دروازے کی سمت میں بڑھا۔ دبے پاؤں آگے بڑھ کر اس نے ذرا سا جھانکا۔ گارڈ دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا۔ احمد شلوزان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا، لیکن اندھیرا ابھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ اس نے سوچا ذرا اور تاریکی بڑھ جائے تو کامیابی آسان رہے گی، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کوئی گارڈ کھانا لے کر آ گیا تو ساری محنت رائگا جائے گی۔ وہ باہر کھڑے ہوئے گارڈ کو آسانی سے قابو کر سکتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ پہلے دیکھ چکا تھا کہ بہت سے پہرے دار موجود تھے جو ہر سمت بکھرے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے فرار کے بعد انہوں نے پہرا سخت کر دیا تھا۔ احمد شلوزان دبے پاؤں چلتا ہوا کلوڈیا کی کوٹھی کے سامنے پہنچا، جو دروازے سے 30 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ اس نے آہستہ سے دستک دے کر کلوڈیا کو آواز دی۔ سنو کلوڈیا، چند لمحے کے بعد تم پوری قوت سے چیخنا شروع کر دینا۔ چیخ ایسی دہشت ناک ہو جیسے کوئی تمہیں قتل کر رہا ہو، اور جب تک ممکن ہو چیختی رہنا، احمد شلوزان نے کہا۔ ٹھیک ہے احمد شلوزان، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ کلوڈیا نے پوچھا۔ ابھی کچھ نہ پوچھو، بس جو کہا اس پر عمل کرو اور تیار رہو، احمد نے کہا۔ کلوڈیا کو ہدایت دے کر وہ پھرتی کے ساتھ دروازے کے قریب پہنچ کر تاریکی میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے ابونا کا دیا ہوا پستول نکال کر نالی کی سمت سے پکڑ لیا، اور اسی لمحے کلوڈیا کی دلخراش چیخ فضا میں ابھری۔ کلوڈیا واقعی دہشت زدہ انداز میں چیخ رہی تھی کہ احمد شلوزان کو اگر معلوم نہ ہوتا تو وہ ڈر بھی جاتا۔ اس کی چیخوں کی آواز باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ احمد شلوزان تیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ باہر کھڑے ہوئے گارڈ نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا راہداری کے اندر داخل ہوا اور کلوڈیا کی کوٹھی کی سمت میں بڑھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔